بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپرٹ نیوز سے آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ سے مخاطب اور تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ توانائی کا تھوڑا سا بحران یعنی پیٹرول کی مد میں پیدا ہوا، ظاہر ہے سرکمسٹانسز ہیں، ہمارے ارد گرد ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی خلیج میں، اور وہ اس کی زد میں ایران بھی آیا، ایک طرح سے سعودی عرب بھی آ گیا، قطر بھی آ گیا، بحرین بھی آ گیا، ایمریٹس بھی آ گیا، جو ہمارے تیل جنریٹ کرنے والے جو ممالک ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر جنگ کی زد میں آ گئے۔ مگر پاکستان میں اس کے اثرات کیا نکلے کہ پاکستان میں تیل یعنی پیٹرول کے جو ہے وہ کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور اس کے لیے ہمیں فوری طور پہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن ریاست نے لاگو کیا، جس کا سب سے بڑا اور سب سے برا جو اثرات تھا وہ شعبہ تعلیم پر آیا۔ شعبہ تعلیم سے مراد سکولز ہیں، کالجز ہیں، ادارے ہیں، امتحانات کے مراکز ہیں جہاں جہاں بچے پڑھ رہے تھے۔ اب پالیسی میں جس بات کا اظہار کیے گا وہ یہ، چلے مان لیا کہ رات کو 8 بجے بند کر دیں تمام جو مارکیٹیں ہیں سوائے کھانے پینے کی، میڈیکل سٹور کی، پتہ نہیں اس کے بھی کیا اثرات نکلنے ہیں، کچھ پازیٹیو اثرات نکلنے بھی ہیں کہ نہیں، مگر بند ہوئے جا رہے ہیں فی الحال، خدا معلوم کب تک یہ چلے گا۔ تو جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے جو نقصان ہیں وہ ہماری ایک نسل پر پڑ رہے ہیں، یہ وہ نسل ہے جس سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہمارے آنے والی نسل ہے، ہمارا کل کا روشن صبح ہے، ہمارا ایک سرفراز دن ہے جو ان آنے والی نسل سے منسوب ہے، ان سے وابستہ ہے۔ وہ ہے نا کہ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے بڑی بے رخی کے ساتھ۔ بے رخی سے تو ہمیں کوئی نہیں ملا، لیکن ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ہمیں بے رخی کی جانب لے کے جا رہی ہیں۔ مثلاً کہ 3 دن سکول کھلیں گے، 3 دن بند رہیں گے، 4 دن بند رہیں گے۔ اب جب 3 دن آپ بچوں کو سکول لے کے جائیں گے، 4 دن چھٹی کریں گے، آپ کا پیٹرول تو بچ گیا آنے جانے کا، مگر کیا ہے جی آج چھٹی ہے، چلیں جی باہر گھوم کر آتے ہیں، چلیں جی وہاں ہو کر آتے ہیں، نہیں پیٹرول تو پھر لگ رہا ہے۔ پھر وہ پیٹرول یا وہ انرجی جس کو بچانے کے لیے یہ پالیسیز بنائی گئی ہیں وہ تعلیم پر کیوں نہ صرف ہو۔ پھر ٹیچرز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکول بنے ہوئے ہیں گلی والے میں، ان کے چھوٹی چھوٹی تنخواہوں کے ساتھ بچیاں وہاں کام کرتی ہیں، ملازمین کام کرتے ہیں۔ ہیڈ ٹیچر نے کہا، مالک نے کہا کہ 3 دن آپ آئے ہیں، میں 3 دن تو تنخواہ دوں گا، تو وہ کہتی ہے جی ہم تو 7 دن ڈیوٹی دے کر کے ہیں، بچے نہیں آ رہے، تو ہمارا کیا قصور ہے۔ وہاں ایک تناؤ پیدا ہو رہا ہے، ٹیچرز اور انتظامیہ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بجلی کے بل ہیں، اچھا بچے نہیں آ رہے، جب فیس کی باری آتی ہے تو والدین کہتے ہیں جی آپ 3 دن کی فیس لیں۔ اب جو اسکول کا ایڈمنسٹریٹر ہے یا اسکول کا مالک ہے یا آنر ہے یا ہیڈ ٹیچر ہے، جو بھی، وہ کہتے ہیں میں کیسے 3 دن کی تنخواہ لوں، میں نے بل بھی بھرنے ہیں، میں نے تنخواہیں بھی بھرنی ہے۔ یہ سارے مسائل ان کو بھی سوچا کریں اپنی پالیسیز بناتے وقت، صرف پالیسیز کو نہ بنا کے لاگو کر دیا کریں۔ خدا را حکومت جہاں بیٹھی ہوتی ہے وہ ایک باوسائل طبقہ ہے، اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے، اس کو فری پیٹرول، فری بجلی، فری دنیا کی ہر سہولت میسر ہوتی ہے، فری گھر، فری ہر چیز فری ہے، مگر جن کے لیے پالیسیز بناتی ہے وہ سارا دن کماتے ہیں، ان کے ہڈیاں گٹے گوڈے بیچاروں کے انہی کاموں پہ صرف ہو جاتے ہیں، ان کی جیب میں پھر بھی آخری 4 دنوں میں 6 دنوں میں کوئی روپیہ ٹکا نہیں ہوتا، نہ وہ کسی بیٹی کی خواہش پوری کر سکتے ہیں ایک آئس کریم کی، نہ وہ کسی بیٹے کی کوئی شرٹ لینے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ تو مہنگائی اور غربت اور ان مسائل کے دنوں میں جب بھی کوئی آپ سمارٹ لاک ڈاؤن یا ایسی کوئی چیز کرنے چاہیں، بے شک بھلے آپ قوم اور ملت اور ہمارے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ملکی مفاد میں، لیکن خدارا ان کے مفاد کا بھی خیال رکھا کرے، غربت کو بھی ذہن میں رکھا کرے، اپنے ملک میں پھیلی ہوئی پاورٹی کا بھی خیال کیا کریں۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح اپنے آپ کے پیٹ کے لیے ایندھن پیدا کر رہے ہیں، جائے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو میڈیسن نہیں لیتے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں، باہر نہیں نکلتے، بچوں کو کہیں نہیں لے جاتے، بچے کچھ ڈیمانڈ نہ کر لیں، کوئی چیز نہ مانگ لیں۔ خدا اپنی پالیسیز کو عوامی مفاد میں، عوامی حق میں بنایا کیجیے تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان کسی طرح کا گیپ نہ ہو۔ اچھی حکومت وہ جو فلاحی بھی ہو اور جو ایک طرح سے جو عوام کے حق میں فیصلے بھی کرتی، جو عوام کو خدا نخواستہ کو غربت کا سامنا پڑ جائے، کوئی شخص اللہ نہ کرے بیمار ہو کے پڑ جائے، تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ذمہ داری سے اس کے بھی مسائل کو دیکھے۔ باقی جو فلاحی ریاستیں ہیں وہ اس کا خیال رکھتی ہیں، برطانیہ کی مثال ہے ہمارے پاس، اور بھی ریاستیں ہیں،
ہم پر بھی واجب ہے. ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت شاندار اور جامع عملی منصوبہ جو انہوں نے ہمیں بنا کے دیا، جو ان کا شاندار کردار اور شاندار حکمرانی کا جو عہد ہے، ان کی نبوت کا ہمارے سامنے ہے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ائمہ کرام کا ہے، اصحابہ اجمعین کا ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے. پھر ہم کیوں اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور ہمارے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کریم آپ کو اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے